حق مانگتی ہے زہرا، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، پردیسیوں کی طرح ہے، پردیسیوں کی طرح رہتی ہے اب یہ دکھیا بابا تیرے وطن میں، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، اب لوگ فاطمہ کو پہچانتے نہیں ہیں، میں آپ کی ہوں بیٹی یہ مانتے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا ہے، کوئی نہیں ہے میرا، میں رہ گئی ہوں تنہا بابا تیرے وطن میں، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، غم یہ نہیں ہے مجھ کو دروازہ جل گیا ہے، اس سے بھرا ستم تو زہرا پہ ہوا ہے، در جل رہا تھا میرا، در جل رہا تھا میرا ہے، کوئی نہ گھر سے نکلا بابا تیرے وطن میں، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، در مجھ پہ ظالموں نے جلتا ہوا گرایا، میں گر پڑی زمین پر، غش اس طرح سے آیا، محسن جہاں سے گزرا ہے، محسن جہاں سے گزرا، پہلو ہوا شکستہ بابا تیرے وطن میں، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، میں بھی کھڑی ہوئی تھی، حسنین بھی کھڑے تھے، مسجد میں میری جانب
سب لوگ دیکھتے تھے یہ زخم نہ بھرے گا ہے، یہ زخم نہ بھرے گا. میں بن گئی تماشا بابا تیرے وطن میں. حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں. کوئی سلام آ کر کرتا نہیں تھا پہلے، اب تو جواب دینا لازم نہیں سمجھتے. ہر شخص بھول بیٹھا ہے، ہر شخص بھول بیٹھا رتبہ ابوالحسن کا بابا تیرے وطن میں. گٹھ گٹھ کے اپنے گھر میں آنسو بہا رہی ہوں، ہر زخم مرتضیٰ سے اپنا چھپا رہی ہوں. کھایا ہے تازیانہ ہے، کھایا ہے تازیانہ، زخمی ہے میرا چہرہ بابا تیرے وطن میں. حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں. فضا کے اب سہارے میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، کھا کر تماچا جب سے میں خاک پر گری ہوں. یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا ہے، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا. میں ہو گئی ضعیفہ بابا تیرے وطن میں. بابا سے وہ تکلم شکوائے کر رہی ہے، امت کو فاطمہ سے کیا جانے دشمنی ہے. ہو رات یا سویرا ہے، ہو رات یا سویرا، تربت پہ ہے اندھیرا بابا تیرے وطن محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق
ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائی سخن میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں نوے امام امام محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس مجلس کے اس فرش ادا کے حقیقی وارث زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات کیا کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، شہزادی کونین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فرش ادا پر آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں، اور جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہے یا ان کے گھر میں صف ماتم ہے، تو ہم اس فرش اعضا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے. یا جملہ بدل کر یوں کہوں کہ پروردگار عالم اگر ہمیں عمر نوح عطا کر دے اور ساری زندگی سجدہ شکر میں بسر ہو جائے، تب بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ فرقان سے ہے. آیت کا نشان 70 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم اپنی مغفرت کی ایک جھلک دکھا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، اس آیت کا ترجمہ محفوظ کیجیے. ارشاد خدا بندی ہوتا ہے الا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، وعمل عملا صالحا، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے اور نیک کام بھی کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اس میں شک کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں ڈاؤٹ کرنے کی بات نہیں ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلے گا. اگلا ٹکڑا پڑھو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور اللہ ہے ہی بڑا رحم کرنے والا. دیکھیں سامعین محترم، معاف کرنے کے اور مغفرت دینے کے بھی درجے ہیں. معافی ملنے کے اس کی کئی کیٹیگریز ہیں اور کئی درجے ہیں. محفوظ کیجئے اس کو. دیکھیں ایک بار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ پروردگار عالم گناہوں کو مٹا دے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک معافی کا ایک درجہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی چیز لکھی ہو اور ہم مٹائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نشانات رہ جاتے ہیں، ٹریسز رہ جاتے ہیں. ایک معافی کا یہ درجہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نام سنا ہے ماہ رمضان. آپ جانتے ہیں رمضان پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گناہوں کو جلا دینے والا. یعنی اس طریقے سے معاف کرے گا، ایسے جلائے گا کہ گویا وہ تھے ہی نہیں. اس طریقے سے وجود کو مٹا دے گا گناہوں کا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے دو درجے. ایک اور درجہ آگے بڑھیے.
ہم بعض اوقات دعاؤں میں پڑھتے ہیں الہی ان لم تردنی فاعف عنی، میرے مالک اگر تو ہم سے راضی نہیں ہے کم از کم معاف تو کر دے. یہ بھی ایک درجہ ہے. یعنی آپ اسے سمجھیں معافی ایک الگ منزل ہے، راضی ہو جانا ایک الگ منزل ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. بالفرض ہماری کسی سے ناراضگی چل رہی ہے، ہماری کسی سے انبن چل رہی ہے، لوگوں نے صلح کروانے کی کوشش کی اور کہا معاف کر دو، معاف کر دیا، راضی نہیں ہوئے. یہ بھی ایک درجہ ہے. معافی تو مل گئی، رضا نہیں ملی، رضایت نہیں ملی. ایک اور درجہ آگے بڑھیے جو اس آیت میں نظر آ رہا ہے کہ پروردگار عالم معاف بھی کیا، راضی بھی ہوا، اور ایسا راضی ہوا کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دیا. یہ ایک الگ درجہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کیا کہا اس آیت میں، الا من ومن تاب، کہ جن لوگوں نے توبہ کی، وآمن، ساتھ میں ایمان بھی رکھتے تھے، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام بھی کرتے رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں میں بدل کر رکھ دے گا. اللہ ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. اب دیکھیے سامعین محترم، ہم نے یہ سن لیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے. سوال تو اٹھے گا نا، یہ ہے کون لوگ جن کے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے؟ آئیے روایت سنیے. کتاب کا حوالہ لیجیے، تفسیر فرات کوفی، 1200 سال قدیمی کتاب ہے ہماری، اور 1200 سال کا مطلب ہے غیبت صغریٰ سے ملے ہوئے زمانے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس میں روایت ہے اسبق بن نباتہ سے. نام سنا ہے آپ نے راوی کا؟ اسبق بن نباتہ. یہ کون ہے؟ اسبق بن نباتہ امیر المومنین کا چہیتا صحابی ہے. ٹھیک ہے، امیر کائنات کا چہیتا صحابی، محبت کرنے والا صحابی ہے مولا کا. اور یہ وہ صحابی ہے کہ جب امیر المومنین کا آخری وقت تھا تو سب سے آخر میں مل کر جو مولا سے نکلے وہ اسبق بن نباتہ ہے. جب ان کو جانے کا کہا جا رہا تھا کہ آپ واپس گھر پر چلے جاؤ، اب مولا سب سے ملاقات کر لیا مولا نے، یہ وہیں پر بیٹھے رہے اور کہا کہ مولا آپ سے جدا ہونے کا دل نہیں چاہ رہا. آخری وقت تک مولا کے پاس بیٹھے رہے اسبق بن نباتہ. ان سے روایت ہے، سنیے. اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک دن دل ہوا گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ چلیے مولا کو سلام کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، مولا امیر کے پاس چلتے ہیں اور صرف جا کر ان کو سلام کر کے آتے ہیں. دیکھیے محبت کا ایک طریقہ ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اچانک سے دل میں خیال آیا کہ فارغ کیوں بیٹھے، چلو مولا کے پاس چلتے ہیں اور سلام کر کے آتے ہیں. گھر سے نکلے. جب گھر سے نکلے ہیں تو ہمارے انداز میں سنیے کہ جب اسبق بن نباتہ چل رہے ہیں اور چونکہ مولا امیر کو سلام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، قدم قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور مولا امیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کس لیے؟ مولا امیر کو سلام کر لیتے. آئے امیر المومنین کے گھر کے باہر. اب دیکھیے بادب صاحب یہ نا، روایت کے جملے، مولا کے گھر کے دروازے کو بجایا نہیں، بیٹھ گئے جا کر دروازے کے پاس ہی اور انتظار کرنے لگے جب مولا نکلیں گے تو سلام کر لوں گا. علی کی محبت میں بیٹھنا اور اس خاطر کہ علی نکلیں گے سلام کر لوں گا، یہ بھی ایک عبادت ہے. بیٹھے رہے وہیں پر بیٹھو، جب نکلیں گے علی تو سلام کر لوں گا. آگے بڑھ کر بیٹھے رہے وہاں پر انتظار کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ امیر المومنین کے گھر کا دروازہ کھلا، بیت الشرف کا دروازہ کھلا مولا کا، اور مولا باہر تشریف لائے. جیسے ہی مولا باہر آئے اسبق بن نباتہ احترام میں اٹھے، مولا کی احترام کیے فوراً. امیر المومنین کی نگاہیں پڑی اسبق بن نباتہ پر. اب دیکھیے میں نے کیا کہا، علی کا چہیتا صحابی ہے. امیر المومنین نے جب اسبق بن نباتہ کو دیکھا تو اسبق بن نباتہ کو دیکھا، اسبق یا اسبق، تو فوراً اسبق بن نباتہ نے کہا لبیک حاضر مولا، اور مولا نے اپنا ہاتھ دیا اسبق کے ہاتھ میں دیا، اور اس طریقے سے روایت کے جملے اپنی انگلیاں اسبق کی انگلیوں میں ضم کر لی مولا نے. ٹھیک ہے، یہ گرم جوشی کا اور محبت کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے ہاتھ کو پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا اسبق یہاں کیسے آنا ہوا؟ اسبق نے کہا مولا گھر میں موجود تھا، دل چاہا آپ کو سلام کر لوں اس لیے آ گیا. اب مولا نے دیکھا نا چاہت کا یہ جذبہ، محبت کا یہ طریقہ کہ صرف سلام کرنے آ گیا. تو مولا نے کہا کہ چاہتے ہو ہم سے محبت کرتے ہو تو سنو انعام کیا ملے گا. مولا نے کہا اسبق سنو، جب بھی ہمارا کوئی بھی چاہنے والا جب دنیا سے گزرتا ہے پروردگار عالم اسے رفیع اعلیٰ میں یعنی بلند و بالا مقام عطا کرتا ہے اور اسے ایک ایسا مشروب پلاتا ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے. اتنا بہترین مشروب پلاتا ہے. اسبق بن نباتہ کہتے ہیں ان کان مذنبا، مولا اگر وہ چاہنے والا آپ کا گنہگار ہوا تو، اگر گنہگار ہوا تو بھی یہی مشروب ملے گا اور اعلیٰ مقام ملے گا. مولا نے کہا اسبق قرآن میں آیت نہیں پڑھی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے. مولا آیت تو پڑھی ہوئی ہے. مولا نے کہا بس یہ ہمارے شیعوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم سے محبت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اب یعنی آپ چھوڑ دیجیے آیت سے اس واقعے کو، یعنی مولا کا ایسا چاہنے والا ہے جس نے توبہ بھی کی، جس نے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، عمل صالح بھی کرتا رہا. مولا نے کہا بس یہ وہ بندہ ہے کہ جب اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اب کس طریقے سے بدلے گا؟ ایک اور روایت سنیے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں روایت کو لکھا. روایت کے جملے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم جب حساب و کتاب لے رہا ہوگا تو امیر المومنین کے چاہنے والوں کو علیحدہ کر دے گا کہ ان کو ایک طرف کرو، اور ان کا حساب علیحدہ لیا جائے گا، الگ سے لیا جائے گا.
کیوں علیحدہ لیا جائے گا؟ تاکہ ان کے گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اس لیے علیحدہ حساب ہے۔ دیکھیے ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ساری امتوں کا حساب، جتنے انبیاء کی امتیں گزری ہیں سب کا حساب ایک ساتھ ہونے والا ہے قیامت کے میدان میں، لیکن رسول اللہ کی امت کا حساب الگ ہوگا۔ پروردگار عالم نے خود کہا تھا اے محمد تم مت گھبراؤ اپنی امت کی رسوائی سے، ہم تمہاری امت کا حساب و کتاب ہی علیحدہ لیں گے تاکہ دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، لیکن ساری امت کا حساب کتاب سامنے ہوگا امت محمدی کا۔ لیکن فرمایا امت محمدی میں بھی کچھ ایسے ہوں گے امیر المومنین سے عشق کرنے والے اور چاہنے والے اور محبت کرنے والے، اللہ ان کا علیحدہ علیحدہ حساب لے گا، ان کو ایک طرف کر دو۔ روایت کے جملے جب علیحدہ کیا جائے گا اور اعمال نامے نکالے جائیں گے اور اعمال نامے پڑھے جا رہے ہوں گے تو اس میں کچھ گناہ ہوں گے امیر المومنین کے شیعہ کے چاہنے والے کے، تو فوراً امیر المومنین کا چاہنے والا نگاہوں کو جھکائے گا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے گا پالنے والے گناہ ہو گئے تھے لیکن شرمندہ ہو، میرے مالک ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کر دینا ورنہ ذلیل و رسوا ہوگا، لوگوں کے سامنے مت بتائیں، میں اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں گناہ ہو گئے لیکن تو بھرم رکھ ہمارا اور ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا۔ روایت کے الفاظ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا یہ گناہ یہ اعمال نامہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر رہے گا، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس اعمال نامے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو۔ روایت کے جملے ہیں اعمال نامہ جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا تو فوراً لوگ تعجب سے کہنے لگیں گے اس شخص کو اور کہیں گے تمہارے اعمال نامے میں تو کوئی گناہ ہی موجود نہیں ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ نگاہیں اٹھائے گا اور ایک عشق بھری نگاہوں سے پروردگار عالم کی رحمت کو دیکھے گا اور یہ دل میں ارادہ کرے گا اور کہے گا کہ پالنے والے میں تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا تھا، جب تو نے اعمال نامے ان کے سامنے ظاہر کیا تو اس اعمال نامے میں میرا کوئی گناہ ہی موجود نہیں تھا، یہ کیسے ہوا؟ اب فرشتے بڑھ کر کہیں گے کیا تم نے آیت نہیں پڑھی تھی اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دے گا، اس طریقے سے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر آواز بلند تمہید میں نے کیوں باندھ دی ہے، یہ کس لیے میں نے تمہید آپ کے سامنے پڑھی؟ اب سنیے حضور مکرم کا ایک فرمان، حضور اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا فرمان سنیے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا من احب ان یلقى اللہ عز وجل، فرمایا جو بھی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے قیامت کے دن ملاقات کرے اور اس عالم میں ملاقات کرے، رفع درجاتہ کہ اللہ اس کے درجات کو بلندی کرے، وبدل سیئاتہ حسنات اور اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، اس عالم میں اگر کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے فیتوالا محمد ابن علی التقی الجواد، اسے چاہیے میرے بیٹے محمد تقی کی محبت کو دل میں بسا لے۔ اگر کوئی محبت کو بسا لیتا ہے اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے گا، درجات بھی بلند ہو گئے اور پروردگار عالم گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ کیا کہا؟ محمد ابن علی التقی الجواد، مولا کے دو لقب بیان فرمائے علماء کے مطابق، تقی اور جواد۔ تقی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ نہیں کہ متقی، فرق ہے بھائی، متقی اور ہے تقی اور ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب اصطلاح استعمال کروں گا شاید مشکل ہو جائے۔ عربی زبان میں کلام عرب میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسم فاعل اور صفت مشبہ، یہ دو اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسم فاعل اسے کہتے ہیں کہ صفت انسان میں ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ صفت انسان سے چلی جائے، ٹھیک ہے؟ بالفرض ایک مثال لے لیں، ناصر یہ ہے اسم فاعل، اس کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ اگر بالفرض کوئی میری مدد کرے یہاں سے لے کر مسجد کے گیٹ تک، یا بالفرض 5 دن تک 10 دن تک، تو یہ 10 دن تک ناصر تو ہے، مددگار ہے، 10 دن بعد اب اس کو مددگار نہیں کہیں گے کیونکہ جو مدد کا کام تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے وہ ہے نصیر، نصیر کا مطلب ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مدد کرنے والا، اس کو کہتے ہیں نصیر۔ اب پڑھیے قرآن کیا ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، رسول اللہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے پالنے والے مجھے تیری طرف سے ناصر نہیں چاہیے، نصیر چاہیے، علی کی شکل میں ایسا مددگار ہے جو اٹھے تو مدد کرے، بیٹھے تو مدد کرے، سوئے تو بھی مدد کرے، ایسا مددگار چاہیے، اس کو کہتے ہیں نصیر، ہر وقت مدد کرنے والا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عالی، عالی کہتے ہیں بلند، ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ ہے کہ پستی میں چلا جائے، لیکن ایک لفظ ہے علی، پیدا ہو تب بھی علی، زندگی گزارے تب بھی علی، جب دنیا سے جائے تب بھی علی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے متقی، متقی کہتے ہیں کہ تقوی اپنایا ہوا ہو، جس کو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، با تقوی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ایک ایسا مقام آئے کہ تقوی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے، لیکن تقی اسے کہتے ہیں جو عالم انوار میں ہو تب بھی تقی ہو، جب دنیا میں آئے تب بھی تقی ہو، جب زندگی گزارے تب بھی تقی ہو، دنیا سے جائے تب بھی تقی ہو. اسے کہتے ہیں یعنی ہر وقت تقوی جس کے ساتھ ساتھ رہے، اسے کہتے ہیں تقی. دوسرا لقب، یہ تقی وہ لقب ہے جو پاک و ہند میں ہمارے یہاں مشہور ہے، جو امام کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایران و عراق جائیں گے تو وہاں پر امام کا کیا لقب بولا جاتا ہے؟ امام جواد. امام جواد کہا جاتا ہے. جواد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو اصطلاح ہے، ایک ہے سخی، ایک ہے جواد. جو مانگنے کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، جو مانگنے سے پہلے جھولیاں بھر بھر کر دیتا جائے اسے جواد کہا جاتا ہے. یہ ہے جواد. ٹھیک ہے، لقب ہے جواد الائمہ. لوگوں میں جواد نہیں ہے، اماموں میں جواد ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہو سورہ یاسین پڑھو اور 90 امام کو ہدیہ کر دو، پھر 90 امام جانے اور پروردگار عالم جانے. ٹھیک ہے، پیغام بھی لیتے جائیے. 90 امام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، اور آئے اس لیے کیونکہ امام کی محبت دل میں ہے. کوشش کیجیے گا کل یہ دو کام کر لیں، 90 امام کی 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور امام کو ہدیہ کریں اور شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کہ انہوں نے ہمارے دل میں 90 امام کی محبت ڈالی ہے. اور ساتھ میں سورہ یاسین کو پڑھ کر 90 امام کو ہدیہ کر دیں اور 90 امام سے کہتے ہیں اب آپ جانیں اور پروردگار عالم جانیں. یہ ہماری حاجتیں ہیں، یہ آپ پوری کروا سکتے ہیں. ہم نے اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. لہذا سامعین محترم 2 لقب، ایک تقی ایک جواد. علماء ایک اور چیز بیان کرتے ہیں ائمہ امام کے اس لقب کے طور پر. امام کو کہا جاتا ہے کوثر امام رضا. ٹھیک ہے، دیکھیے رسول اللہ کو ابتری کا تانا دیا گیا تھا، ابتر کہا گیا تھا. ابتر کا مطلب کیا؟ بے اولاد ہے، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، یا پروردگار عالم اولاد عطا کرتا ہے تو دنیا سے چلی جاتی ہے. تو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا ابتر کا. پروردگار عالم نے کہا محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. کوثر سے مراد فاطمہ. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. یہ امام نا 8ویں امام کا بھی تھا. 8ویں امام کی ابھی اولاد نہیں تھی ابتدا میں، بلکہ اگر آپ کو ایگزیکٹ بیان کروں تو تقریباً 47 سال تک 47 ایئرس تک امام رضا کے یہاں کوئی اولاد نہیں. ٹھیک ہے، اور امام رضا کی اکلوتی اولاد کا نام ہے 9 امام. بس کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، صرف 9 امام. ٹھیک ہے، 47 سال تک کوئی اولاد نہیں ہے 8ویں امام کے یہاں پر. لوگ تانے دیتے ہیں. میں آپ کو زمانہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 8ویں امام نے کیا پریشانیاں دیکھی ہیں اور 9 امام دنیا میں آئے تو پھر کیا جو ہے وہ ارشادات فرمائے 9 امام کے متعلق. آپ دیکھیے واقفیہ فرقہ، اگر آپ نے نام سنا ہو، یہ اسی لیے وجود میں آیا ہے. واقفیہ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ واقف کہتے ہیں رک جانے والے. واقفیہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ وہ فرقہ ہے جو 7ویں امام تک امامت کو تسلیم کرتا ہے، 7ویں امام تک امامت کو مانتا ہے کہ ہم امام موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں. لیکن جب بات 8ویں امام کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو امام نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں ان کو واقفیہ، یعنی رک جانے والے 7ویں امام تک. 7ویں امام کے بعد یہ امامت کے سلسلے کو نہیں مانتے، اسی لیے کہتے ہیں واقفیہ. ان کی آپ اگر وجوہات سنیں تو ایک وجہ یہی تھی جو امام رضا کو یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے آپ کو کوئی اولاد ہی عطا نہیں کی، جب اولاد کی تو امامت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا، لہذا ہم آپ کو امام ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، واقفیہ فرقے کی ایک وجہ یہ تھی. اسی لیے ایک شخص جس کا نام تھا قیام واقفیہ، واقفیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، نام قیام تھا. مولا کی خدمت میں آیا، سنیے آ کر مولا کی خدمت میں کہتا ہے یہ بتائیے ذرا کہ ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اگر ہم ائمہ علیہ السلام کے ادوار پڑھیں تو آپ کو ایسے دور ملیں گے جس میں ایک سے زیادہ امام ہے. بالفرض 38 ہجری 38 ہجری آپ دیکھ لیجیے، چوتھے امام بھی موجود ہے، تیسرے امام بھی موجود ہے، دوسرے امام بھی موجود ہے، پہلے امام بھی موجود ہے، 4 امام موجود ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام امامت کے عہدے پر فائز ہوگا اور فرائض امامت کو ادا کرے گا. امام سارے ہیں لیکن امامت کے فرائض ایک امام جو ہے وہ نبھائے گا. تو 8ویں امام سے پوچھا ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے ایک سے زیادہ؟ امام نے کہا ایک. کہا اگر ایک سے زیادہ ہو، امام نے کہا پھر ایک سامت ہوگا ایک ناطق ہوگا، یعنی ایک بولتا ہوا ہوگا ایک خاموش ہوگا، قرآن کی طرح. ٹھیک ہے، قرآن خاموش ہے اور امام بولتا ہے. فرمایا دوسرا امام بھی خاموش ہو جائے گا، یعنی حسن اور حسین اگر ایک ساتھ آ جائیں تو حسن بولیں گے حسین خاموش رہیں گے. یہ طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ پھر آپ کے یہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو میں آپ کو امام ہی نہیں مانتا. امام نے کہا کیا تم مستقبل کی خبریں جانتا ہے؟ کہا کیا مطلب، یعنی مستقبل میں آپ کو اولاد عطا ہوگی؟ امام نے کہا سیولد مولود اعظم برکتا علی شیعتنا، اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو ہمارے شیعوں پر سب سے زیادہ برکت والا ہوگا. ایسا بیٹا عطا کرے گا ہمیں. اس نے کہا لیکن میں آپ کو امام نہیں مانتا. امام نے کہا اب دیکھیں جملہ مجھے نہیں پتا کون سمجھتا ہے. اس نے کہا لیکن میں آپ کو امام نہیں مانتا. امام نے کہا خدا جانے تیری ایسی کون سی مجبوری ہے جو درمیان میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے تو امام نہیں مانتا. ختم ہو گئی بات یہاں پر، یہ چلا گیا. ایک واقعہ کہ امام کو جو ہے وہ امام لوگ تسلیم نہیں کر رہے، واقفیہ فرقہ. ایک اور امام کی زندگی میں المیہ پیش آیا، وہ یہ کہ امام کے اپنے بھائی 8ویں امام کے بھائی ہیں، 7ویں امام کی اولاد سے، لیکن امام کو امام نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کوئی پیش کروں گا. 7ویں امام کے بیٹے ہیں، 8ویں امام کے بھائی ہیں جو امام نہیں مانتے.
امام کو اس بات پر بھی تانا دیا گیا. امام کو ایک جملے میں تانا دیا گیا, امام نے ایک جملے میں جواب دیا. امام کو کہا ہم آپ کو امام کیسے مانے, آپ کے بھائی ہی آپ کو امام نہیں مانتے. امام نے کہا یوسف کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, کنویں میں ڈالا, کہا بھائیوں نے. امام نے کہا تیرے جواب میں تجھے جواب مل گیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بھائی وفاداری کرے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روایتیں پیش کروں گا. اس طریقے سے مولا کو تانے ملتے رہے اور لوگ تانے دیتے رہے. پروردگار عالم نے اس ابتری کے تانے کو مٹایا, اور جیسے رسول اللہ کو فاطمہ کی شکل میں کوثر عطا کیا تھا, ویسے امام علی رضا کو 90 امام کی شکل میں کوثر عطا ہوا. ٹھیک ہے, 10 رجب 195 ہجری کو امام دنیا میں. اب جب امام دنیا میں آئے ہیں تو بھائیوں کی طرف سے ایک اور امام کو صدمہ پہنچا. وہ کیا؟ الزام لگایا بھائیوں نے اور کچھ اور لوگوں کو ملا کر کہ یہ محمد تقی آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے, اور امام کی زوجہ پر تہمت لگائی کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں. اور اس وقت قیافہ شناسوں کو بلایا گیا. قیافہ شناس سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ قیافہ شناس ہی ایک پورا علم ہے. قیافہ شناس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, یہ رسول اللہ نے اس علم کے بارے میں منع کر دیا تھا. قیافہ شناس اس علم کو کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پورا مجمع ان کے سامنے ہوتا ہے اور بچے کو سامنے لایا جاتا ہے, تو وہ بچے کے بولنے کے انداز کو, چلنے کے انداز کو, خد و خال کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پورے مجمع میں اس کا باپ کون ہے. اس کو کہتے ہیں قیافہ شناس. رسول اللہ نے اس علم سے منع کیا. بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم قیافہ شناسوں کو بلائیں گے, اگر وہ کہیں گے تو پھر مانا جائے گا. اور 8ویں امام کو سختی سے کہہ دیا گیا کہ آپ درمیان میں نہیں آئیے گا, آپ گھر سے باہر رہیں گے. اس وقت گھر کے سارے غلاموں کو سامنے بٹھایا گیا اور 90 امام کو سامنے لایا گیا, اور وہ قیافہ شناسوں کو بلایا گیا. قیافہ شناسوں نے دیکھا اور اس کے بعد دیکھتے ہوئے کہا کہ اس پورے مجمع میں اس بچے کا باپ کوئی نہیں. اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام سادے لباس میں, غلاموں کے لباس میں تشریف لائے گھر کے اندر. جیسے ہی گھر میں آئے تو وہ کبھی بچے کو دیکھتے تھے, کبھی 8ویں امام کو دیکھتے تھے, پھر بچے کو دیکھتے تھے, پھر 8ویں امام کو دیکھتے تھے, اور کہتے تھے خدا کی قسم یہ ایسے ہی بولتا ہے جیسے یہ بولتا ہے, یہ ویسے ہی چلتا ہے جیسے یہ چلتا ہے, اس کا انداز وہی ہے جیسے اس کا انداز ہے. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ پورے مجمع میں یہ اس کا باپ ہے. اب جب قیافہ شناسوں نے کہا تو سارے بھائی مان گئے. یعنی آپ دیکھیے, امام وقت کہہ رہا ہے تو تسلیم نہیں کہہ رہے, لیکن جب قیافہ شناسوں نے کہا کہ یہ باپ ہے تو فوراً تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے, یہ ایک اور صدمہ امام کی زندگی میں پہنچا. آگے چلیے, اور 90 امام کی زندگی بڑھ رہی ہے آگے, اور 90 امام ہوئے 3 برس کے. ٹھیک ہے, 3 برس عمر. سنیے گا کتنی خوبصورت بات ہے. 3 برس کے 90 امام, اور امام اپنے خاص اصحاب میں تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد امامت کا عہدہ اسے ملنے والا ہے. یہ شیعوں کے لیے ایک امتحان ہونے والا تھا. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ 8ویں امام سے پہلے, بلکہ 8ویں امام تک آپ جتنے اماموں کو اٹھا کر دیکھ لیں, سب کی امامت کب شروع ہوئی ہے؟ بڑے سن میں شروع ہوئی. کوئی 25 برس کی عمر میں جو ہے وہ امامت کے عہدے پر آیا, کوئی 35 برس میں, کوئی 47 برس میں. لیکن 8ویں امام کا وہ مرحلہ, 90 امام کا وہ مرحلہ ہونے والا تھا کہ 8 برس کی عمر میں امامت مل جانے والی تھی. لہٰذا 8ویں امام تعارف کروا رہے, دیکھو میرے بعد یہ میرا بچہ امام ہونے والا ہے, یہ میرے بعد جو ہے وہ امامت کے عہدے کو نبھائے گا اور امامت کے فرائض کو یہ سنبھالے گا. اس طریقے سے امام تعارف کروا رہے اپنے خاص اصحاب میں. ایک دن کسی صحابی نے پوچھا, مولا کی عمر ہے 3 برس, کسی صحابی نے پوچھا 8ویں امام سے, آپ کے بعد آپ کا امام کون ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو ہم کسے امام مانیں گے؟ امام نے کہا اس بچے کو. اس نے کہا کہ بھلا یہ 3 برس کا بچہ امامت کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ امام نے کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ عیسیٰ ابھی گہوارے میں تھے اور گہوارے میں کہہ رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ اللہ نے مجھے 3 دن کے تھے عیسیٰ, اور کہہ رہے تھے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. فرمایا ذرا غور کر, فرمایا مریم کا بیٹا ہو کر 3 دن کی عمر میں وہ نبی ہو سکتا ہے, میرا بیٹا 3 سال کا ہو کر فاطمہ کا بیٹا ہو کر امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ فاطمہ کا بیٹا ہے. لہذا وہ 3 دن کا اس کی نبوت سمجھ میں آ رہی ہے, یہ 3 برس کا اس کی امامت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. امام جواب دیتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ 90 امام کی عمر مبارک ہوئی 8 برس, اور امام اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, اچھا 8ویں امام کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ خراسان. 90 امام کہاں ہے؟ مدینہ. ٹھیک ہے, معجزے سے گئے تھے غسل و کفن کرنے اور مدینہ آ گئے دوبارہ. 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو اب 2 صحابیوں کا واقعہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں تقیہ کی بنا پر تھا, دونوں صحابی چاہنے والے تھے لیکن پری پلانڈ واقعہ تھا, اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں حقیقت میں یہ پیش آیا تھا. صحابی کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن, ایک راوی کا نام, اور ایک صحابی کا نام ہے ریان ابن سلط. یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ 8ویں امام تو دنیا سے چلے گئے, اب ان کے بعد امام کون ہوگا؟ تو ریان ابن سلط کھڑے ہوئے, اور ریان ابن سلط نے کہا کیا مطلب, کیا کہنا چاہتے ہو؟ امام نے اپنی زندگی میں ہمیں بتا تو دیا تھا کہ ان کا فرزند جو بھی 8 برس کا ہے وہ امام ہوگا. تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو وہ چھوٹے ہیں, لہذا کسی کو نائب بنا لو جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکیں. جب یہ بالغ ہوں گے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیے روایت کے لفظ نہیں ہوتے تو میں نہیں پڑھتا. ریان ابن سلط اٹھے اور 2 تھپڑ لگا دیے اس کو, یونس ابن عبد الرحمن کو, اور اس کے بعد کہا اب جملہ سنیے, اللہ کرے جملہ اب تک پہنچے.
فرمایا جن معاملات جو معاملات اللہ کے حوالے ہیں اس میں قیاس مت کیا کرو, اپنی مرضی مت چلایا کرو. اور اس کے بعد کا یاد رکھو, اگر بچہ 8 برس کا ہے لیکن امام اللہ نے بنایا ہے تو اس کو امام ماننا پڑے گا. لیکن اگر کوئی بڈھا 100 سال کا بھی ہے اور منبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے لیکن اللہ نے نہیں بنایا, اس کو امام نہیں مانا جائے گا, اس کی امامت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پہلا واقعہ کب پیش آیا؟ 9 امام کی امامت کے سلسلے میں 8ویں امام کے جنازے پر. دوسرا واقعہ, امام رضا کا بھائی مدینہ میں نا تعزیت قبول کرنے بیٹھ گئے روضہ رسول کے پاس. جب تعزیت کرنے آ رہے ہیں لوگ تو لوگوں نے بیعت کر لی, کیونکہ 9 امام تو چھوٹے ہیں ابھی, یہ بھائی بڑے ہیں, لہذا یہی امام ہوں گے. لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی, انہوں نے منع نہیں کیا اور بیعت قبول کرنا شروع ہو گئے. یہاں پر بھی اصحاب نے کردار نبھایا اور با معرفت جو صحابی تھے وہ آگے بڑھے. انہوں نے کچھ سوالات پوچھے. ان کا نام تھا عبداللہ ابن موسیٰ, امام موسیٰ کاظم کے بیٹے. ان سے کچھ سوالات پوچھے. انہوں نے کچھ سوالات کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں آتا. وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن موسیٰ نے, کہاں جا رہے ہو؟ بیعت تو کرتے جاؤ. کہا نہیں, ہم آپ کی بیعت نہیں کر سکتے, ہمیں اپنا جواب مل گیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے آقا اور مولا علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی زندگی میں ہمیں ٹرین کر دیا تھا اور ہمیں بتا دیا تھا. کہا دیکھو اللہ نے کوئی ایسی حجت بنا ہی نہیں ہے, اللہ نے کسی ایسے کو امام بنایا ہی نہیں ہے کہ جس سے جب سوال پوچھا جائے تو وہ کہے مجھے نہیں آتا. اللہ نے کسی ایسے کو امام ہی نہیں بنایا. لہذا آپ نے کئی سوالوں کے جواب میں کہا مجھے نہیں آتا, لہذا آپ امام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اچھا ایسا نہیں خدا نہ خواستہ کوئی یہ سمجھے کہ امام کے سارا خانوادہ جو ہے وہ بھٹک گیا تھا اور امامت کا دعویٰ کر رہا تھا. نہیں, آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں, ایک دو صلوات دیا کریں مل کر. اب رشتہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نام ہے علی بن جعفر, یعنی کن کے بیٹے ہیں؟ 6 امام کے. ٹھیک ہے, 7ویں امام کے کون ہوئے؟ بھائی ہوئے. 8ویں امام کے کون ہوئے؟ چچا ہوئے. اور 9ویں امام کے کیا ہوئے؟ ایک نسبت سے دادا ہوئے. ٹھیک ہے, 9ویں امام کی جب امامت شروع ہوئی 8 برس کے, یہ اس وقت زندہ تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی عمر مبارک تھی 90 سال. ٹھیک ہے, اور امامت تک یہ 8 سال کے. اگر اس روایت کو آپ محسوس کر سکیں تو محسوس کیجئے گا. وہ ہے 90 برس کے اور امام ہے 8 سال کے, اور 90 برس کی عمر ہے. مسجد نبوی میں ان کا بڑا حلقہ لگتا ہے اور بیٹھ کر ممبر پر درس دیا کرتے ہیں. لوگ ان کے درس میں شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جعفر صادق کے بیٹے, اور ان کے درس میں آتے ہیں. انتہائی جو ہے وہ قابل احترام تھے, لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے. ایک دن 9 امام مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے, یہ ممبر پر بیٹھے تھے, ممبر سے اترے اور دوڑے مسجد کے دروازے پر, اور 9 امام کی نالین کو اٹھا لیا اور لے کر امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جملہ بدل کر کہوں, ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی ہاتھ میں قرآن لے کر چلا کرتا ہے. ہاتھوں میں نالین کو اٹھائی اور احترام کے ساتھ لے کر چلے جا رہے ہیں امام کے پیچھے پیچھے. امام ایک جگہ پر بیٹھے, یہ امام کے ساتھ بیٹھ گئے اور امام کی گفتگو کو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ سننے لگے. اس کے بعد امام اٹھے اور امام جانے لگے, یہ بھی امام کے پیچھے پیچھے ہے اور نالین کو اٹھائے اٹھائے چلتے رہے. اور اس کے بعد 9 امام کے قدموں میں جوتیوں کو سیدھا رکھا اور امام کے پیروں میں جوتیاں ڈالی اور امام محمد تقی وہاں سے چلے گئے. 90 برس کے, یہ 8 برس کے. جب واپس آئے اپنے حلقے میں اور اتنے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے, تو شاگردوں نے کہا آپ کو احترام کرنا ہے, آپ کے خاندان کے ہیں, آپ کو احترام کرنا ہے, کیجیے, لیکن ذرا عمر کا تو خیال کریں. آپ 90 برس کے, 8 برس کے, عمر کا خیال کریں. ہمارے یہاں کبھی عمر کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے. لہذا کہا کہ آپ عمر کا خیال کیوں نہیں کرتے, آپ عمر کا خیال کر لیجئے تھوڑا سا. اب انہوں نے عجیب جملہ کہا, سنیے. فرمایا ان اللہ لم یؤہل هذه شیبہ ولکن اہل هذا صبیہ. امام نے فرمایا, انہوں نے فرمایا 90 سال کے, فرما رہے اللہ نے 90 برس کی عمر میں جو میری داڑھی میں نہیں دیکھا ہے وہ اس بچپنے میں اس بچے میں دیکھ لیا ہے. لہذا اللہ نے اسے امام بنایا ہے, تو جب امام ہے تو احترام میں کروں گا. ٹھیک ہے, تو 90 امام کی امامت اس طریقے سے آغاز ہوا. امامت کا پہلا دن 8ویں امام دنیا سے گئے, مولا معجزے سے خراسان گئے, غسل و کفن کیا اور دوبارہ مدینہ تشریف لے آئے. جب مدینہ میں آئے تو پہلا خطبہ امام نے دیا مسجد نبوی میں جا کر. مسجد میں گئے اور مولا روایت کے جملے وہو طفل, ابھی بچے تھے, کم سن تھے, وجاء الی المنبر, اور منبر پر چلے گئے, ورقی درجتن, اور ایک درجہ چڑھ گئے مولا, ایک پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور جو ہے وہ مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا انا محمد ابن علی الرضا. فرمایا دیکھو مجھے پہچان لو, میرا نام محمد ہے اور میں علی رضا کا بیٹا ہوں. انا الجواد, میں جواد ہوں. انا عالم بے انصاب الناس فی الاسلاب. فرمایا میں لوگوں کے شجرے جانتا ہوں, وہ لوگ جو ابھی باپ کی صلبوں میں ہیں. آپ نے جملے پر غور نہیں کیا, یہ نہیں کہا تمہارے شجرے جانتا ہوں, یہ بھی نہیں کہا جو بچے ماؤں کے شکم میں, کہا جو بچے باپ کی صلبوں میں ہیں, فرمایا ان کے شجرے بھی میں جانتا ہوں. انا اعلم بسرائرکم وظاہرکم. فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور میں تم سے زیادہ تمہارے سینے میں دفن رازوں کو بھی جانتا ہوں.
وَأَنْتُمْ سَائِرُونَ إِلَيْهِ, میں یہ بھی جانتا ہوں بھی تم جا کر کیا کیا کرنے والے ہو, کیا کیا کام کرنے والے ہو, یہ سب مجھے پتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَعِلْمٌ مَنَحْنَا بِهِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَجْمَعِينَ وَبَعْدِ فَنَاءِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ. فرمایا اللہ نے ہمیں وہ تمام باتوں کا علم عطا کر دیا ہے, تمہاری خلقت سے پہلے کا علم بھی ہمارے پاس ہے, زمین و آسمان کے فنا ہونے کے بعد بھی علم ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد فرمایا اگر یہاں پر باطل حکومت نہ ہوتی, اگر یہاں پر دوسرا جملہ, اگر یہاں پر شک کرنے والے نہ بیٹھے ہوتے, لَقُلْتُ قَوْلًا, تو پھر میں ایسی باتیں یہاں پر کرتا اور ایسی باتیں بتاتا, تعجب منہ الاولون والآخرون, کہ جن سے اول بھی تعجب میں آ جاتے اور آخرین بھی, جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب تعجب میں آ جاتے, حیران ہو جاتے, ایسی ایسی باتیں میں بتاتا. اس کے بعد پھر امام نے وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ, امام نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا اور کہا اسمت یا محمد کما سمت به آباؤک من قبل, اے محمد خاموش ہو جاؤ, انہیں یہ سب باتیں مت بتاؤ, ایسے ہی خاموش ہو جاؤ جیسے تمہارے باپ دادا خاموش ہو گئے تھے. ہر بات ہر مجمع میں نہیں کی جاتی, باتیں وہ کرو جب مجمع ہضم کر سکے. جب شکیوں کا مجمع آ جائے تو امام پھر کلام نہیں کیا کرتا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ نبی امام کی زندگی کے مدینے کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ایک وقت وہ آیا کہ اب امام کو منتقل کیا جا رہا ہے بغداد کی طرف, امام کو بغداد بلایا. اچھا پورا ایک الگ موضوع ہے امام کی بغداد کی زندگی. امام جب بغداد میں پہنچے, واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں. ایک واقعے کے بعد مامون نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی نبی امام سے کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ارادہ کیا. کس واقعے کے بعد ارادہ کیا؟ وہی واقعہ کہ جب مامون کی سواری گزری اور بچے بھاگ گئے وہاں سے. ٹھیک ہے, واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. مامون کی سواری آئی اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ایک نعرہ تھا ہٹو بچوں کا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر سائرن بج جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے زمانے میں اگر بالفرض کہیں پروٹوکول والی گاڑیاں گزریں گی تو سائرن بجے گا اور سارے جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائیں گے. اس زمانے میں نعرہ لگتا تھا, ہماری اردو زبان میں جس کا ترجمہ ہوا ہٹو بچوں یہاں سے. ٹھیک ہے, تو سارے جو ہے وہ بچے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے. نبی امام اپنے مقام پر ہی کھڑے ہوئے تھے اور مامون کی سواری گزری اور مامون نے جاتے جاتے اپنی سواری کو روکا اور نبی امام سے کہا سب چلے گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ ابھی نبی امام کو پہچانتا نہیں ہے, یہ سب چلے گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا یا تو راستہ چھوٹا ہوتا تو میں راستہ چھوڑتا یہاں سے, راستہ تو بہت زیادہ وسیع ہے. امام نے کہا کہ یا تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تو بہت زیادہ ظالم بادشاہ ہے تو میں تجھ سے ڈر کر بھاگ جاؤں. تو وہ امام کے جواب کو سن کر پریشان ہوا, اس کے بعد چلا گیا اور اس کے بعد شکار کرنے جا رہا تھا, شکار کر کے واپس پلٹا اور امام کو دیکھا کہ امام وہیں پر کھڑے ہوئے. اس کے بعد کہا کہ پھر تم اپنے مقام پر کھڑے ہو اور نہیں اپنے مقام سے نہیں ہٹے. امام نے کہا کہ میں نے جواب دے چکا ہوں. اس نے کہا اچھا بچہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب جانتے ہیں ہاتھ میں کیا تھا. ہاں, امام کہہ سکتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے. ٹھیک ہے, بتا سکتے تھے, لیکن امام نے ایسے نہیں بتایا. اگر یہ بتا دیتے مچھلی ہے تو امام کے علم کا اندازہ ہوتا, علم کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, امام نے جواب دیا اور کس طریقے سے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے زمین پر کچھ دریاؤں کو خلق کیا ہے اور پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو حکومت عطا کی ہے. وہ حکومت کے نشے میں گھر سے شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں. جب وہ دریا کے پاس آتے ہیں تو اپنے شکاری باز کو چھوڑتے ہیں. ان کا باز ہوا میں جاتا ہے اور چاہتا ہے وہ شکار کر کے لے آئے. وہ باز تو پرندوں کا شکار کرنے جاتا ہے, لیکن چونکہ سورج کی مدد سے جب پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہواؤں میں اڑ جایا کرتی ہیں. اس کے بعد باز جب اپنے چونچ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو لے کر آتا ہے تو بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا میں مچھلی کا کیا کام تھا. تو وہ پریشان ہی ہوتا ہے, ہاتھ میں مچھلی کو بند کرتا ہے اور پھر خاندان رسالت کے بچوں سے آ کر پوچھتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے, بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. خدا کا شکر نبی امام کی مجلس میں نعرہ آ گیا. ایک دفعہ صلوات ادا کریں مل کر. اس کے بعد اس نے امام کو گود میں اٹھایا, امام کو بوسے دینے لگا اور لے کر گیا اپنے دربار کی طرف. اور دربار میں جا کر اس نے یہ اعلان کر دیا میں اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی کر رہا ہوں نبی امام سے. جب یہ کہا گیا تو بنو عباس والے بڑے پٹھے. اچھا, اس کی جو ہے وہ سیاست تھی, وہ یہ چاہتا تھا کہ بنو فاطمہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ 8ویں امام کو زہر دینے والا ہی تھا. اس لیے چاہتا تھا کہ نبی امام کو اپنا اگر داماد بنا لیا تو بنو فاطمہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن بنو عباس والے اپنے ہی خاندان والے بڑے پٹھے اور اپنے ہی خاندان والوں نے شور شرابہ مچا دیا اور کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 برس کا بچہ تیرا ولی عہد بھی بن جائے اور تیرا جو ہے وہ داماد بھی بنے. کیا ہمارے خاندان میں مرد جو ہے وہ مر چکے ہیں, اس بچے کو بھلا کیوں منتخب کر رہا ہے. اس کے بعد مناظرہ ہوا یحییٰ ابن اقسم کا. یحییٰ ابن اقسم نے جب نبی امام سے سوال کیا اور کہا کیا آپ علم رکھتے ہیں, امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جب ایک بندہ کہتا ہے نا میں عالم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم کے ساتھ ساتھ جاہل بھی. کیوں؟ بالفرض میں نے کہا میں عالم ہوں تو میں اپنی فیلڈ کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں, بہت تھوڑا سا.
لیکن مجھے انجینئرنگ نہیں پتا, مجھے نہیں پتا بلڈنگ کے نقشے کیسے بنتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ علاج کیسے کیا جاتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا وکالت کیسے کی جاتی ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ مہارت کے ساتھ پڑھائی کیسے جاتا ہے, مجھے سائیکولوجی کا نہیں پتا, یہ ساری چیزیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے کہا میں عالم ہوں. عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی اور فیلڈ ایسی جس سے جاہل ہوں. امام نے کہا میں جاہل ہی نہیں ہوں, یعنی دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے سے ڈھکی چھپی رہ گئی ہو. امام نے کہا جاہل نہیں. اس نے کہا کہ بچہ ہے ایسا سوال کرو کہ یہ جواب نہ دینے پائے. اب بچوں کو نماز روزے کے عمومی مسائل آتے ہیں. اس نے کہا بتاؤ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو بتاؤ پھر اس کا کیا کفارہ ہے. امام نے کہا تجھے سوال کرنا بھی نہیں آتا. کہا کیا مطلب؟ کہا تیرے سوال کی 22 صورتیں بنے گی. کیا مطلب؟ کہا یہ تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار حج کے احرام میں کیا تھا یا عمرے کے احرام میں کیا تھا, دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا, پرندے کیا تھا یا جانور کا کیا تھا, پہلی بار کیا تھا یا دوسری بار کیا تھا, گناہ کر کے شرمندہ تھا یا اس پر مصر تھا. امام نے 22 صورتیں بنا دی. اس کے بعد امام نے کہا پہلے سوال کرنا سیکھا کر, اس کے بعد تو جو ہے وہ ہم سے سوال کیا کر. اس کے بعد امام کا جو مناظرہ چلا, امام نے ایک محفل میں 30,000 سوالوں کے جواب دیے. 8 برس کی عمر. کتنے سوالوں کے؟ 30,000 سوالوں کے جواب دیے ایک نشست میں. غالباً علماء کہتے ہیں 3 دن تک یہ جو ہے وہ نشست چلتی رہی اور امام نے 30,000 سوالوں کے اس نشست میں جواب دیے. اب دیکھیے 8 برس کی عمر میں ایسے ایسے کارنامے بتائے. آپ اگر غور کریں نا, میں نے ابھی کہا نا آپ کو 8ویں امام تک امامت کا عہدہ بہت جو ہے وہ دیر میں ملا, 25 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں. 9ویں امام کو 8 سال کی عمر میں ملا. یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب شیعوں کی معرفت بڑی ہے, ٹھیک ہے, کہ امام چاہے کم سن ہو تب بھی وہ امام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. شیعوں کی اس دور میں معرفت کو بڑھایا گیا. امام چاہے 1000 سال کا ہو یا امام 8 سال کا ہو, امامت میں جو ہے وہ دونوں کے دونوں برابر ہے. اس کی بھی امامت وہی ہے جو اس کی امامت ہے. شیعوں کی معرفت کو اس دور میں بڑھایا گیا 9ویں امام کے دور میں. اور امام نے کتنی عمر پائی؟ 25 سال کی عمر پائی, ٹھیک ہے. جناب سیدہ کے بعد سب سے کم عمر پانے والے امام محمد تقی علیہ السلام. پیغام دے دیا. ایک اور جو ہے وہ آخری بات, 2 رکعت نماز کا میں نے آپ کو کہہ دیا اور سورہ یاسین کا کہہ دیا. ودیع کر کے رکیے گا بھائی, سورہ یاسین کا میں نے آپ کو کہہ دیا. امام کی طرف سے ایک اور عمل بتایا گیا جو کہ اول ماہ کا, یقیناً آپ میں سے جو ہے وہ اکثر افراد کرتے ہوں گے. اول ماہ کی 2 رکعت نماز, ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز. 9ویں امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد مہینے میں جتنے دن ہوتے تھے اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور جتنے دن ہوتے تھے اس کے مطابق دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ قدر پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. کیونکہ امام علم غیب سے جانتا ہے کہ کتنے دن ہوں گے, لیکن ہم نہیں جانتے, تو اس وجہ سے علماء بیان کرتے 30 مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 30 مرتبہ سورہ انزلنا, اور اس نماز کے بعد صدقہ دے دو اپنے اعتبار سے جتنا سہولت ہو تمہارے, صدقہ دے دو. پورے مہینے کی امن اور سلامتی تم خرید لو گے, ٹھیک ہے. 9ویں امام کا بتایا ہوا عمل ہے, ٹھیک ہے. امام کی ایک اور حدیث جو کہ پیغام کے طور پر عرض کر رہا ہوں, بات ختم ہو گئی, اور انتہائی خوبصورت حدیث ہے. امام نے فرمایا دیکھو تمہاری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ ہے کہ تم انسانوں میں جب رہتے ہو تو اللہ کے دوست ہو, تنہائیوں میں رہتے ہو تو اللہ کے دشمن ہو. ایسا وقت نہیں آنا چاہیے. ایک جملے میں پوری کائنات سمیٹ دی مولا نے. تمہاری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ تم مجمع میں ہو اور انسانوں میں ہو, تم اللہ کے دوست ہو, بڑے دیندار ہو, تم سے بڑا کوئی دیندار نہیں, لیکن جب تم تنہائی میں ہوتے ہو تو تم اللہ کے دشمن ہو. تمہاری زندگی میں ایسا وقت نہیں آنا چاہیے. سامعین محترم, باتیں یہاں پر بہت کی جا سکتی ہیں. نماز فجر کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں, کئی چیزیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. 9ویں امام کی مجلس ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں ملوث ہے, 9ویں امام کی برکت سے وعدہ کر کے اٹھے اور مولا سے دعا مانگ کے اور توسل کر کے اٹھے کہ آپ طاقت عطا کریں تو یہ گناہ چھوڑ دوں گا یا یہ نیکی آج سے میں شروع کر دوں گا. اور 40 دن تک امام سے وعدہ کر لیں, یعنی اگر آپ آج سے شروع کر دیں, یعنی کل سے 29 ذیقعدہ سے, تو 40 دن عاشور پر بنیں گے, ٹھیک ہے. 40 دن کا امام سے وعدہ کریں. امام سے کہیے 40 دن تک یہ گناہ چھوڑنے کی ضمانت میں لیتا ہوں, 40 دن بعد بچانا آپ کا کام ہے. امام سے کہیے. اب وہ امام ہی کیا جو جواب بھی ہو اور عطا کرے. لہذا امام سے توسل کریں اور کوشش کریں کہ امام کی بارگاہ میں وعدہ کریں اور یہاں سے وعدہ کر کے اٹھے. بات ختم ہو گئی. 9ویں امام کی شہادت اور 25 برس کی عمر میں مولانا نے شہادت پائی ہے. ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ کاش آج کے دن ہم کاظمین میں ہوتے ہیں. عجیب حیبت ہے, جو جا چکے ہیں وہ تصدیق کریں گے, عجیب حیبت پائی جاتی ہے کاظمین میں, ٹھیک ہے. مرزا دبیر کے 2 مصرے اور انتہائی خوبصورت مصرے, وہ کہتے ہیں قالب نجف میں ہے. قالب کہتے ہیں جسم کو, قالب نجف میں روح روا کے حسین میں, قالب نجف میں روح روا کے حسین میں, آنکھیں رضا کے روزے پہ دل کاظمین میں. 25 برس کی عمر ہے مولا کی. جوانی میں میرا مولا دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے. ایک جملہ کہوں, اگر آپ اسے محسوس کر سکیں اور اسے قبول کر سکیں, اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آج 8ویں امام کے علی اکبر کی شہادت ہے.
مجھے نہیں پتا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا جوان کا لاشا اٹھانا، صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، کتنا سخت مرحلہ تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں، آپ محسوس کر پائیں گے، علماء کہتے ہیں کہ حسین پر ظاہری طور پر صرف خنجر بعد میں چلا ہے، لیکن حسین تو علی اکبر کے لاشے پر ہی مر چکے تھے، وہیں پر میرے مولا نے دم توڑ دیا تھا۔ اگر بہن آ کر نہ سنبھالتی تو امام حسین علیہ السلام وہیں روتے روتے مر جاتے، صرف ظاہری طور پر خنجر بعد میں چلا ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی زہرا۔ ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نوے امام 25 برس کے اور جناب سیدہ 18 برس کی۔ ایک حدیث پیش کروں، نوے امام کے بچپن کا عالم ہے۔ روایت کے جملے ہیں، نوے امام آسمان کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ 8ویں امام آگے بڑھے اور اپنے بچے سے کہا، اے میرے لال کیا بات ہے، آسمان کو تکتے جا رہے ہو، روتے جا رہے ہو؟ کہا بابا جان ہماری دادی کے مصائب یاد آ رہے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی قبروں کو کھودوں اور انہیں نکالوں اور آگ لگا دوں۔ یہ وہ خواہش ہے جو نوے امام نے کی اور اسے پورا زمانے کے امام آ کر کریں گے۔ نوے امام نے کہا بابا دل چاہتا ہے ان مصائب کو یاد کر کے کہ ان دونوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں۔ میرا دل کہتا ہے امام کو کیا مصائب یاد آ رہے ہوں گے؟ شاید اپنی دادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا، اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ رہی ہوں گی۔ میں مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ رونے پر آمادہ ہو جائے۔ شاید وہ وقت یاد آ رہا ہو کہ میری دادی کو تماچا کیسے لگا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا آقا شوستری مصائب پڑھ رہے تھے اور مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا زہرا کو ایسا تماچا لگا تھا کہ آنکھوں سے خون آ گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا مجمع سے ایک سید کھڑے ہوئے تھے اور سید نے کہا تھا اے آقا انہیں بتائیے ایک آنکھ سے نہیں دونوں آنکھوں سے خون آیا تھا۔ تو آقا شوستری نے ہاتھوں کو جوڑ لیا تھا اور کہا یہ تو کیسے کہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے خون، دونوں آنکھوں سے خون آیا تھا؟ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اتنا زور سے تماچا لگا تھا کہ دوسری آنکھ دیوار سے جا کر لگی تھی، سیدہ کی دوسری آنکھ سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، ہاں زادارو امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کے مصائب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، زاروں قطار دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آج اتنے برس گزر گئے آپ کی ماں کو گزرے ہوئے، مولا آپ تو آج بھی ایسے روتے ہیں، حسین بھی ایسے نہیں روتے، مولا آپ کیوں ایسے روتے ہیں؟ امام حسن نے رو کر کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ حسین نے کہاں دیکھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلی میں جب کسی کو دیکھتے تھے تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کرتے تھے، زاروں قطار روتے تھے اور اس کے بعد اس شخص کو دیکھ کر کہا کرتے تھے انت الذی لطمت امي لطمت وجه امي حتى دمعت۔ جملہ سنیے گا، امام حسن کہتے تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں کے چہرے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو آپ رو چکے، سنیے گا عزادارو امام تقی علیہ السلام کے مصائب تو اس وقت سے شروع ہو گئے جب امام رضا کو مدینہ سے چھڑوایا گیا ہے۔ امام رضا بار بار قبر رسول پر آتے ہیں، روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا آپ کی قبر کو چھوڑنا میرے لیے بڑا سخت ہے، نانا آپ کی قبر سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن نانا یہ امت روزہ چھڑوا رہی ہے، نانا آپ میں پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ امام رضا بار بار آتے ہیں، روزہ رسول پر فریاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب باہر آئے کیا دیکھا، 90 امام بیٹھے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا دیکھا، 90 امام خاک اٹھاتے ہیں، سر میں ڈالتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ 8ویں امام نے سینے سے لگایا اور کہا اے میرے لال، اے محمد تقی کیا بات ہے، ایسے کیوں گریا کرتے ہو؟ کہا بابا وہ بیٹا گریا کیوں نہ کرے جسے اپنی یتیمی کا احساس ہو گیا ہو، بابا میں یتیم ہونے والا ہوں، میں اب بھی گریا نہ کروں؟ ہاں زادارو یہ بنی ہاشم کا خاندان ہے، یہاں بچوں کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے ہم یتیم ہونے والے ہیں۔ یہ محمد تقی ہے اور وہ سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اے ذوالجناح مجھے یتیم نہ کر۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو ایک وقت آیا کہ 90 امام 25 برس کی عمر میں آئے۔ معتصم اس وقت خلافت تخت پر تھا، تخت خلافت پر موجود تھا۔ معتصم نے ام الفضل کو بلایا، امام کی زوجہ کو، ام الفضل کو بلایا، اگر تو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے میں تجھے زہر دے دیتا ہوں، تو انگوروں میں ملا دے، تیرا شوہر دنیا سے چلا جائے گا۔ کہا کیوں، یہ کیسا زہر ہے؟ کہا ایسا زہر ہے جو روم سے آیا ہے اور اتنا شدید ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گی، ایسا زہر مجھے یقین ہے تمہارے شوہر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عزادارو سنیے گا، عزادارو محسوس کیجئے گا، انسان کو اپنی زندگی میں زوجہ پر
بڑا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زوجہ ہی زہر دے دے کیا عالم ہوگا؟ نبی امام کو انگوروں میں زہر دیا، عزاداروں زہر اتنا شدید تھا، روایت کے جملے میرے مولا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن جانتے عزاداروں اس وقت زوجہ کیا کر رہی تھی؟ روایت کے جملے ہیں تالیاں بجا رہی تھی، زور زور سے ہنس رہی تھی، اور کنیزوں کو حکم دیکھ رہی تھی کہ ذرا زور سے بولو تاکہ ان کی آواز حجرے سے باہر نہ نکلے، زور سے شور و گل کرو۔ عزاداروں میرا نوا امام نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے جب زہر دیا جاتا ہے انسان کو پیاس لگتی ہے، شاید میرا مولا کہہ رہا ہو العطش العطش، ہائے پیاس، لیکن میں مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ بھی العطش کہہ رہے ہیں، سکینہ بھی العطش کہہ رہی تھی، میرے مولا جب آپ نے العطش کہا آپ کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے، آپ کو تازیانے تو نہیں مارے، ہائے حسین کی بچی جب بھی پیاس کا نعرہ بلند کیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی کم نہ دے۔ 10 عزاداروں آخری جملے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر ملا، 2 اماموں کو ان کی زوجہ نے زہر دیا، امام حسن کو بھی زہر دیا گیا زوجہ کی طرف سے، لیکن اس وقت سارے بھائی بہن موجود تھے اور میرا امام تقی اکیلا پردیس میں موجود ہے۔ ایک وقت عزاداروں ایک جملہ پڑا ہے، عزاداروں اگر محسوس کر سکے، جانتے عزاداروں امام محمد تقی علیہ السلام جب شہید ہو گئے، صاحب النہر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے جنازے کو دارالامارہ سے گرا دیا جائے، چھت سے پھینک دیا جائے۔ عزاداروں اگر محسوس کر سکے، ابھی آنے والا مہینہ وہ ہے جب مسلم ابن عقیل کے لاشے کو بھی دارالامارہ سے پھینکا گیا، نوے امام کے لاشے کو بھی پھینکا گیا۔ ہائے زہرا کی غربت، بچوں کے لاشوں کو چھتوں سے پھینکا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں امام علی النقی معجزے سے آئے، غسل و کفن کا انتظام کیا، اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا، آخری جملہ اور پھر تابوت آ جائے گا، رو کر استقبال کیجئے گا، تابوت کو کاندھا بھی دیجئے گا۔ میرا وہ جوان امام ہے جو دنیا سے بڑا جلدی چلا گیا، رو کر پہنچا دیجئے گا۔ آخری جملہ کہتا ہوں، میں کہوں گا مولا آپ کے جنازے کو اٹھایا تو گیا، بیٹا آ تو گیا، آئیے کربلا میں دیکھیے حسین مظلوم کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے کوئی اٹھانے والا نہ تھا، کوئی کیسے اٹھاتا؟ ارے بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔